السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وسایہ پھل بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت گاڑی سے اتری اور پھل خریدنے کے لیے اللہ وسایہ کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چنے اور اسی دوران اس کی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی اللہ وسایہ کے پھلوں میں رہ گئی۔ رات کو اللہ وسایہ کو جیسے ہی وہ انگوٹھی ملی تو اسے سمجھ آ گیا کہ وہ انگوٹھی کس عورت کی ہوگی۔ اگلے ہی دن اس نے اس عورت کا پتہ نکالا اور بیوی کے منع کرنے کے باوجود جا کر اس عورت کو وہ انگوٹھی واپس کر آیا۔ اس کی بیوی غصے میں لڑ جھکڑ کر میکے جانے لگی، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی یہ سخت دوپہر کا موسم تھا۔ لو چل رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور جو دکھائی دے رہے تھے وہ سر پر رومال رکھ کر چل رہے تھے تاکہ شدید دھوپ اور لو سے بچا جا سکے۔ ایسے میں اللہ وسایہ اپنے پھل کی ریڑھی پر کھڑا پھل بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہا تھا۔ اللہ وسایہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 3 بچے اس کے معذور ہیں۔ وہ تینوں بیٹے ہیں جبکہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کی ایک بیمار ماں بھی اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا گھر جھگی نما ہے اور اس جھگی نما گھر میں صرف ایک ہی بڑا کمرہ ہے، جس میں صحن، غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی موجود ہے۔ اللہ وسایہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جاتا اور رات دیر تک وہیں موجود رہتا، لیکن پھر بھی اس کی آمدن اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے حالات بدل سکتا۔ 3 اسپیشل اور معصوم معذور بچوں کی موجودگی نے اس کی بیوی کو خاصا چڑچڑا سا بنا دیا۔ اوپر سے ان کے گھر میں اکثر فاقے رہتے، جو آمدنی ہوتی وہ بیٹوں کے علاج پر خرچ کر دی جاتی، اور جو باقی پیسے بچتے اس سے گھر کا خرچہ چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ روز اپنے گھر سے صبح سویرے نکل کر دن رات محنت کر کے اس کڑی دھوپ میں اپنے پھل بیچ کر جب گھر آتا تو اسے اپنی بیوی کی باتیں سننی پڑتی۔ وہ اسے یہی کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی امتحان کے لیے کیوں چنا ہے کہ ایک تو ہمیں معذور بچے عطا کیے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حالات بھی ویسے کے ویسے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اکثر اسے شکر اور صبر کی تلقین کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے اس لیے چنا ہے کہ کیونکہ وہ ہمیں آخرت میں بہت بڑا درجہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ وہ آخرت میں رسوا نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں امتحان سے گزارنے کے لیے ہمیں ایسی اولاد عطا کی ہے اور ہمیں غربت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی انتہائی ناشکری عورت تھی۔ اسے حالات نے ایسا بدمزاج بنا دیا۔ 3 معذور بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے اور حالات کے اس ڈگر پر چلنے کی بنا پر سب کچھ بھول چال چکی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی کہ اے اللہ، ہم ہی کیوں؟ اللہ وسایہ اس وقت بھی اسے سمجھاتا تھا۔ اس پر سونے کا سہاگا کہ اس کی بیوی بھی اللہ وسایہ کی بیمار ماں کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ صبح سویرے 6 بجے اٹھتی تو رات کو 10 بجے جا کر فارغ ہوتی، اور اس دوران اسے مسلسل کام کرنا پڑتا تھا۔ کبھی ایک بیٹے کی کوئی ضرورت ہوتی تو کبھی دوسرے کی اور تیسرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی، اور اسے آرام کا موقع ہی نہ مل پاتا۔ اس پر پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ اکثر اللہ وسایہ سے کہتی، تم کہیں کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ کب تک اس طرح پھل بیچ کر مجھے دنیا کی ہر چیز کے لیے ترساؤ گے؟ یہاں تک کہ میں تم سے کوئی چاند تارے توڑنے کے لیے تو نہیں کہتی، بس عزت سے 2 وقت کی روٹی بھی اگر فراہم کر دو تو زبان سے شکوہ بلند نہ ہو۔ اللہ وسایہ اس کی یہ باتیں سن کر انتہائی دکھی سا ہو جاتا۔ وہ خود کلامی کرتا اور کہتا کہ میں کوشش کر تو رہا ہوں کہ یہاں تک صبح جاتا ہوں اور رات کو واپس آتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید میرے ہاتھوں میں رزق کی لکیر ہی مٹی ہوئی ہے۔ وہ بھی بعض دفعہ انتہائی مایوس ہو جاتا جب اس کے اپنے بیٹوں پر نظر پڑتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تینوں 19 اور 20 سال کے تھے، لیکن وہ دونوں معذور تھے۔
یہاں تک انہیں باقی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ ان کی ان تمام چیزوں کا خیال ان کی ماں رکھا کرتی تھی، اس لیے بھی وہ اپنی بیوی کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا کہ 3 جوان معذور بیٹوں کی خدمت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس کی بیوی لگاتار ساری زندگی سے یہی کام کرتی چلی آ رہی تھی۔ پھر وہ اس کی بیمار ماں کو بھی تو دیکھا کرتی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ اللہ وسایہ کے تمام ساتھی جو پھلوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، ان کے رزق میں برکت ہوئی تو انہوں نے پھلوں کی دکان کھولی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھلوں کے جوس اور آئس کریم کی دکانوں کے مالک بن گئے۔ لیکن اللہ وسایہ آج بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ اسی پھل کی ریڑھی پر محنت و مشقت کر رہا تھا، اور آج تک وہیں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ نوکری پر لگا ہوا تھا، تنخواہ بھی کم تھی لیکن خوشحالی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس کے پاؤں کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ وہ لنگڑا کر چلنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی اور مجبوراً وہ پھل کی ریڑھی لگانے لگا۔ لیکن اس سے ان کے حالات کہاں بدل سکتے تھے؟ جتنی آمدن ہوتی وہ بچوں کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتی، اور پھر جو بچتا وہ ناکافی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سویرے اپنی بیوی سے کام پر جاتے ہوئے لڑ کر آیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس کی بیوی نے صبح ہی صبح اسے کہا تھا کہ اسے کچھ پیسے چاہیے ہیں، اس کے بیٹے کی دوائی ختم ہو گئی ہے، اگر وہ اسے دوائی نہیں کھلائے گی وہ نہیں سوئے گا۔ رات تو رات اس کا دن بھی برباد ہوگا اور گھر کا کام ویسے پڑے کے پڑے رہ جائیں گے۔ جس پر اس نے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، اور جو پہلی آمدنی ہوگی وہ تمہیں گھر آ کر دے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی ہتے سے اکھڑ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ زور زور سے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ وسایہ کا دل بہت زیادہ دکھا، اور پورے راستے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ میرے بھی حالات بدل دے اور مجھے میری بیوی بچوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اس کا دل آج بے حد دکھا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ اس کا اس دنیا میں ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کہ جب اپنے بچوں کی ضروریات وہ پورا نہیں کر سکتا۔ آج زندگی میں وہ پہلی بار بے حد خاموش ہو گیا تھا، اور اسی خاموشی کی کیفیت میں وہ پھل بیچنے کے لیے آ گیا تھا۔ آج بھی گرمی بہت زیادہ سخت تھی، لو چڑھ رہی تھی۔ وہ پھل بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے پونچھنے لگا۔ یہ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ اس کی ریڑھی کے آگے ایک بہت خوبصورت سی گاڑی آ کر رک گئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے بیش قیمت ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا، اور اس سے امیر عورت نکل کر اس ریڑھی کے قریب آئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت سے کچھ کہتا، اس عورت نے اس سے پھلوں کی قیمت پوچھی، اور قیمت پوچھتے ساتھ ہی ٹوکری مانگی جس میں وہ پھل جمع کرے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھل چننا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ریڑھی کے آدھے پھلوں کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور قیمت پوچھتے ہی کچھ بھی کم کروائے بغیر جس طرح قیمت بتائی تھی وہی قیمت ادا کر کے، بلکہ اس سے 2-3 ہزار اوپر ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ اسے اللہ وسایہ روک کر کہتا کہ آپ نے پیسے مجھے زیادہ دے دیے ہیں، وہ عورت گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اللہ وسایہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ پیسے اوپر دوں گی، تم یہ رکھ لینا، لیکن پھل مجھے اچھے والے اور معیاری چاہیے۔ چنانچہ اس نے وہ 5,000 کے نوٹ اپنے پاس رکھ لی، اور اسے آسرا ہو گیا کہ آج رات کو جب وہ گھر جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے گا تو وہ نہایت خوش ہو جائے گی، اور اس کی ساری ضرورتیں تو نہیں لیکن جو اہم ضرورتیں ہیں وہ اس سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ شام ہو چلی، موسم بے حد خراب ہو گیا تھا، آسمان پر کالے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تب تمام لوگوں نے اپنی ریڑھی بند کرنا شروع کر دی، کہیں بارش سے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کی دیکھا دیکھی اللہ وسایہ نے بھی یہی کام کیا، اور جب وہ پھلوں پر چادر ڈھکنے لگا تو اسے شام کے اندھیرے میں ایسا لگا جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ حیرانی سے اس چمکتی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیکھنے لگا تو اسے بے پناہ
حیرانگی ہوئی کہ وہ چمکتی ہوئی چیز ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بے حد چمک دمک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کی پھلوں کی ریڑھی کے درمیان یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی، جو دیکھتے ہی انتہائی مہنگی لگ رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی انگوٹھی کو خریدنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، تو پھر وہ اس کی ریڑھی پر کیا کر رہی تھی؟ ابھی وہ اسی سوچ میں مگن تھا کہ اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ آج ایک انتہائی امیر کبیر عورت اس کی پھلوں کی ریڑھی پر پھل خرید کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اسی کی انگلی سے پھلوں کے درمیان گر گئی ہو اور اس عورت کو پتہ ہی نہ چلا ہو۔ کچھ سوچ کر اللہ وسایہ نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں رکھ لی اور ریڑھی بند کر کے اپنے گھر لے آیا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ آج اس کی آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہوا تھا۔ وجہ وہی عورت تھی جس نے اسے پھلوں کی قیمت زیادہ ادا کی تھی، اور اسے خوش اور مطمئن دیکھ کے ساتھ سوچ سمجھ کر جب وہ گھر میں داخل ہوا اور بیوی کو آواز دی تو اسے دیکھ کر خوش ہو کر اس کی بیوی نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر آج تم جب کام پر گئے تھے تو مجھ سے لڑائی کر کر گئے تھے اور اب تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ وسایہ نے اسے ساری بات کہہ سنائی اور کہنے لگا کہ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، لیکن میں اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس امانت ہے۔ کیا بتا اسی امانت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سے نواز دے۔ اس کی بیوی کوئی سمجھ نہ سکی تھی اور کہنے لگی کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ انگوٹھی ہمیں ہماری قسمت نے دی ہے اور اس سے ہماری قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ تم مجھے وہ انگوٹھی دکھاؤ، میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، وقت آنے پر ہم اسے بیچ کر اس علاقے سے نکل جائیں گے اور اپنے بیٹے کو علاج کروائیں گے، یوں ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ وسایہ نے یہ سنا تو اسے اپنی بیوی پر سخت غصہ آیا اور کہنے لگا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس انگوٹھی کو تمہیں دوں گا؟ یہ انگوٹھی تو میرے پاس ایک امانت کے طور پر موجود ہے، میں امانت میں بالکل بھی خیانت نہیں کر سکتا، مانا کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے اور بیش قیمت ہے اور اسے بیچ کر ہمیں کافی سارا پیسہ مل جائے گا، لیکن اس امانت داری اور دیانت داری کا کیا جو اس انگوٹھی ٹھیک ہو کر دیکھے؟ میرے دل میں پیدا ہوئی کہ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر فطرتاً برائی موجود نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں فطرت کے قریب ہوں اور مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے یہ ہیرا نہ صرف انتہائی قیمتی اور مہنگا ہے بلکہ یہ میری دیانت داری اور امانت داری کا بھی امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے امتحان میں سرخرو ہونا ہے، چاہے تم کچھ بھی کہہ لو۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی بیوی ایک بار پھر اس سے لڑنے جھگڑنے لگی اور اس سے کہنے لگی 3 معذور بیٹوں کی موجودگی کے بعد اگر تم خوش اور مطمئن ہو تو میں تمہاری اس خوشی پر حیران ہوں کہ ایک باپ کس طرح سے مطمئن رہ سکتا ہے۔ تمہاری سوچ پر مجھے حیرت ہے، میں تو سمجھی کہ تم اس انگوٹھی کو بیچ کر جو پیسے لائے ہو وہی پیسے مجھے دے رہے ہو، لیکن مجھے تم پر اب غصہ آنے لگا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اس انگوٹھی کے مالکن کو تیار کرنے کی غرض سے گھر سے نکلنے والے ہو۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں؟ کیا تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے اور تم اسے بیچنے کی بات کر کے کفران نعمت کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تبھی تمہیں عقل آ جائے گی۔ اگر تم میں عقل ہوتی تو تم اس طرح کی باتیں نہ کرتے اور نہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے کہ انگوٹھی تو ہماری گود میں قدرت نے خود ڈالی ہے تاکہ ہم اپنے حالات خود بدل سکیں۔ ویسے بھی پچھلے 10 سال سے میں یہی سب کچھ تو دیکھ رہی ہوں، اب میں تنگ آ گئی ہوں اور میں تمہیں ہرگز بھی انگوٹھی واپس کرنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد سن کر اللہ وسایہ مسکرا دے اور کہنے لگا اللہ کے راستے سے ملی ہوئی جو ہی کوئی چیز بھی ہمیں ملتی ہے وہ ہماری ملکیت نہیں بن جاتی، یہ تو مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس عورت کی ہی انگوٹھی ہے
اور پھر میں اسے اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تم بھی یہ خوب جانتی ہو، اور میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنی انگوٹھیاں بنوا سکیں، تو پھر ہم اسے کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی میں بیچنے جاؤں گا تو لوگ مجھے چور ہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میری حالت دیکھو اور اس انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ کرو۔ میری حیثیت اور اس انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر میں غلط سمجھا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ کسی مناسب نہیں ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے اس کی انگوٹھی کے مالک کا نام کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی چیز رکھ کر بیٹھ جائیں، ہمیں گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ وسایہ کی بیوی کسی طور پر تیار نہ تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ وسایہ اس عورت کو واپس نہ کرے۔ اسے تو یاد بھی نہ ہوگا کہ وہ اتنی امیر کبیر ہے، ایسی کئی انگوٹھیاں بنوا سکتی ہیں، تو ہمیں اسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کو بیچ کر ہم اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ وسایہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ عورت کیا سمجھ کر وہ انگوٹھی اپنا پاس رکھنا چاہتی ہے، یہ تو چوری ہوئی۔ لیکن وہ اب اپنی بیوی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صبح سویرے جب وہ اٹھی بھی نہ تھی، اللہ وسایہ نے کپڑے بدل کر بازار کی راہ لی اور اپنے ہمراہ پھل بیچنے والے ایک شخص سے اس عورت کے مطابق معلوم کیا۔ اس کا پتہ پوچھنے لگا۔ اس نے آسانی سے اس کا پتہ بتا دیا، کیونکہ وہ عورت پچھلے 3 سالوں سے ایسی بازار میں خریداری کرنے آتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کا سامنا کبھی بھی اللہ وسایہ سے نہیں ہوا تھا۔ باقی تمام لوگ اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ اس کا گھر کہاں پر واقع ہے۔ اللہ وسایہ نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کے گھر کی طرف بڑھا، اور بار بار اس کی سماعتوں میں بیوی کے جملے گونج رہے تھے: تم بہت غلطی کر رہے ہو، گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو۔ لیکن اس نے اپنے ذہن کو ان تمام باتوں سے جھٹک کر گھر کی بیل پر باندھ دیا تھا۔ گھر سے باہر ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ اس نے بتایا کہ میں تمہاری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے اللہ وسایہ کو اندر بلا لیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا جو ہر قسم کے شان و شوکت سے مزین تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہاں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے ایک دن پہلے اس شخص سے کافی تعداد میں پھل خریدا تھا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے پوچھا: تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب اللہ وسایہ نے وہ انگوٹھی اس کے آگے کی اور کہنے لگا: یہ انگوٹھی کل میری ریڑھی پر پھل کے درمیان رہ گئی، اور مجھے اتنا یاد تھا کہ اس دن آپ میری ریڑھی پر خریداری کرنی آئی تھی۔ انگوٹھی کی قیمت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ انگوٹھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن میری ریڑھی پر کوئی اور عورت نہیں آئی تھی، چنانچہ میں اسے آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ اس عورت نے اللہ وسایہ کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگی: یہ انگوٹھی واقعے میں میری ہے، اور میں ہی اسے ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں مل پا رہی۔ اللہ وسایہ نے اس عورت کو انگوٹھی واپس کر دی اور وہاں سے وہ واپس آ گیا۔ گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی غصے میں بھری بیٹھی ہے اور اسے دیکھ کر کہنے لگی: تم نے وہ انگوٹھی آخر کار اپنی ضد کر کے اس عورت کو واپس کر دی۔ اب تم میرا فیصلہ سن لو۔ تم نے میری بات نہ مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ میں یہ گھر بار چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ معذور بچوں کو اب تم ہی سنبھالو گے، اور تم ہی ہمارے گھر کا راشن، خرچہ پانی چلاؤ گی۔ جب میں کسی کی بات کی یہاں اہمیت نہیں ہے تو یہاں رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ کہتے ہی وہ لڑ جھگڑ کر اپنے میکے واپس جانے لگی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں حیران و پریشان رہ گئے تھے، اور جیسے ہی اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنی جگہ جم سی گئی اور فوراً سے اللہ وسایہ کو آوازیں دینے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اللہ وسایہ اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں تھا۔ مرے مرے قدموں سے جب وہاں آیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ عورت اس وقت اس کی گھر کی دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اللہ وسایہ کو اپنی بصارت پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے اس عورت سے پوچھا: آپ میرے گھر پر کیوں آئی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر شک ہے؟
کہ میں نے وہ انگوٹھی چوری کی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں، بلکہ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس انگوٹھی سے میری تو بہت پرانی وابستگی ہے اور یہ انگوٹھی میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہ انگوٹھی مجھے میری ماں نے عنایت کی تھی اور بچپن میں ہی گزر گئی۔ میں نے اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میری ماں میرے پاس موجود ہیں۔ جب میں آپ کی ریڑھی سے پھل خریدنے آئی تھی، گھر آ کر جب اپنی خالی انگلیوں کو دیکھا تو مجھے سخت افسوس ہوا کہ نہ جانے انگوٹھی کہاں پر گرا آئی ہوں۔ اس پورے دن میں روتی رہ گئی کیونکہ یہ میری مرحوم ماں کی نشانی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا سانس آہستہ آہستہ سے گھٹنے لگا ہے۔ یہ انگوٹھی مجھے میری ماں کی یاد دلاتی تھی اور اس کی ماں انگلیوں میں موجود مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اللہ وسایہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی کہ ایمانداری اور دیانتداری کا یہی انجام بنتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ انگوٹھی رکھ بھی سکتے تھے اور اپنے حالات کو سدھار بھی سکتے تھے، لیکن تم نے دنیا پر آخرت کو چنا اور آج میں تمہیں انعام کے طور پر یہ پیسے عنایت کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 3 بچے معذور ہیں۔ ان پیسوں سے تم ان کا علاج کرنا اور کوشش کرنا ان پیسوں کو صرف ان کے علاج پر ہی مختص کر دو۔ مجھے پوری آس امید ہے کہ ہمارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک دن تمہارا بازو ضرور بن جائیں گے۔ اللہ وسایہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس عورت نے رقم واپس نہیں لی اور اس کا انعام کہہ کر وہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی گئی۔ یہاں تک کہ وہ عورت واپس چلی گئی تو اس کی بیوی بے حد شرمندہ نظر آئی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اللہ وسایہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، تم اپنی جگہ بالکل درست ہو اور آج میں اس بات کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول ہو گئی اور جس چیز کے لیے پچھلے 2-3 دن سے میں تم سے لڑائی جھگڑا کر رہی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ انسان صرف شور اور واویلا کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو کسی مصیبت سے نکالنا اور اس کے لیے کیا وسیلے بنانے ہیں، کیا اسباب پیدا کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ صرف وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ حالات کی وجہ سے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تم سے لڑائی جھگڑے کیا کرتی تھی، اور اس انگوٹھی کو واپس نہ کرنے کے پیچھے بھی میری یہی حکمت تھی کہ ان میں سے اپنی بیٹیوں کا علاج کروا لوں گی تاکہ ان میں سے 100% تو نہیں، کم از کم 60% بہتری نظر آئے۔ یہ کہہ کر اللہ وسایہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ وسایہ نے اسے معاف کر دیا اور کہنے لگا، کبھی بھی حالات سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرنا۔ حالات درست ہو جائیں گے لیکن درست حالات کا کیا فائدہ جب بدترین حالات میں مانگی گئی دعا درست حالات میں قبول ہو جائے تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا اور پچھتاتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے درمیان جو تلخیاں آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور تم فکر نہ کرو، ان پیسوں کو صرف ان کے علاج پر ہی خرچ کروں گا۔ یہ کہتی اللہ وسایہ نے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی ریڑھی پر پھل بیچنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی ریڑھی کے پاس یہاں 2 اچھے خاصے کپڑوں میں ملبوس اشخاص کھڑے ہیں اور بار بار گھڑی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتا، اس لیے میں اپنی ریڑھی کے پاس پہنچتے ہی میں وقت لگا دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ کچھ ہی دیر میں وہیں ٹھہر گیا اور ایسا لگا جیسے وہ لوگ اس سے قرضہ لیا ہے۔ وہ ڈرنے لگا لیکن کچھ سوچ کر آگے بڑھا، انہیں سلام کیا، ان سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وسایہ نامی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں ان سے ایک نہایت ضروری کام ہے۔ یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، میں ہی اللہ وسایہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، ہم پروین بی بی کی طرف سے آئے ہیں اور وہ آپ کو اپنے گھر بلا رہی ہے۔ پروین نام سن کر وہ عورت یاد آ گئی جو اس کی پھل کی ریڑھی پر اپنی قیمتی انگوٹھی بھول گئی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا اور جب ان کے گھر پہنچا تو ایک الگ ہی خبر اس کی منتظر تھی۔
گھر پہنچتے ہی اس عورت نے اسے بتایا کہ میں کافی دنوں سے اپنے بنگلے کے لیے ایک امانت دار اور دیانتدار چوکیدار کی تلاش میں مصروف ہوں، یہاں تک کہ تم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تم مجھے بہت زیادہ دیانتدار لگے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے بنگلے میں نوکری دے دوں۔ تم میرے بنگلے پہ چوکیدار بن جانا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پودوں کو پانی بھی دینا ہوگا۔ یعنی میں 3 نوکریاں دے رہی ہوں، تمہیں کھانا پکانا ہوگا، پودوں کو پانی دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اور گھر چوکیداری بھی کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیوی کھانا پکانے کا کہہ دیتی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہے، تمہیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ملے گا۔ یہ سنتے ہی اللہ وسایہ نے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے ہمیں بھر لی اور اس عورت سے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب انعامات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں تو اس دنیا سے آخرت میں سے چنا تھا، اور اس آخرت کو چننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو ہی آرام دہ بنانا شروع کر دیا۔ میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ انگوٹھی ویسے بھی میری ملکیت نہیں تھی اور مجھے اس کے مالک کو پہچاننی ہی تھی، میں اسے کسی طور پر نہیں رکھ سکتا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ انگوٹھی آپ کو پہنچائی اور اس کا مجھے اتنا بڑا انعام ملا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے انعام کے طور پر دیے گئے پیسوں میں سے بیٹوں کا علاج کرواؤں گا اور آپ کی دی گئی نوکری میں سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ اس عورت نے اللہ وسایہ سے کہا کہ تم کل ہی کام پر آ سکتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری بیوی گھر کا کھانا بنانے کا کام کرے تو میں تمہیں بنگلے میں سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کر دوں گی۔ اللہ وسایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یہ وہی دن تھا جب اس کی بیوی نے اسے بے حد جھگڑا کیا تھا اور اس نے انتہائی مایوسی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ سب کچھ بہتر کر دے اور پہلے جیسا کر دے۔ وہ دعا اس کی قبول ہو گئی اور عورت اس کے پاس آئی، وہاں انگوٹھی بھول گئی۔ اس انگوٹھی نے اس کی قسمت بدل دی۔ آج وہ سب اس عورت کے گھر کام کرتا ہے، اس کی بیوی آج اس عورت کے بنگلے میں کھانا بناتی ہے اور بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں، اپنا کام زیادہ تر خود کرنے لگتے ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں وہاں صفائی کا کام کرتی ہیں، اس کے گھر کا ہر فرد کمانے لگتا ہے۔ خوشحالی ان کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اس کی بیویوں کا چڑچڑا پن بھی وہاں پر ختم ہو چکا ہے اور وہ بھی اب مصروف رہنے لگ گئی ہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ وسایہ اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسایہ کی ایمانداری اور دیانتداری نے اسے یہ خوبصورت دکھانے تھے، اور وہ اس عورت کا منظور نظر بن گیا اور اس کے برے دن ختم ہو گئے تھے، غربت مٹ گئی تھی۔ اچھے دن ان کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئے تھے، اور اس کی بیوی اور اللہ وسایہ نے اچھے دنوں کو اللہ تعالیٰ کی شکر اور حمد و ثنا سے اپنے گھروں میں خوش آمدید کہا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔